بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم نے زمین کا سفر مکمل کرنے کے بعد آسمان کے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے، یہ اس سلسلے کی 21ویں قسط اور آسمان سے متعلق 7واں حصہ ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید قرآن پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی۔ ناظرین، جب ہم اس آیت کے پہلے حصے پر غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر برج بنائے ہیں، ناظرین برج کی تفصیل ہم اپنی گزشتہ قسط نمبر 17 میں دے چکے ہیں، تو اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو برائے مہربانی پہلے اسے ضرور دیکھ لیں۔ بہرحال ہم یہاں مختصر آپ کو برج کے بارے میں اتنا بتا دیتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان پر موجود وہ دائرے، قلعے یا راستے ہیں جن پر آسمان پر موجود ستارے تیرتے رہتے ہیں۔ اور ناظرین، اس آیت کے دوسرے حصے پر جب ہم غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان پر جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ستارے بھی بنائے بلکہ ان ستاروں کے لیے برج بھی بنائے، اور ہر ستارے کو اس کے برج میں رکھ کر اس آسمان کو ایسا سجا دیا کہ ہر دیکھنے والا جب بھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کی سجاوٹ ہر آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اور انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا خوب ہمارے رب العالمین کی شان ہے جس نے اس آسمان کو اتنی خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ سجایا ہے، سبحان اللہ۔ پر ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان پر جو کچھ بھی بنایا ہے کیا وہ محض صرف سجاوٹ کے لیے ہے؟ ناظرین، ہم اکثر آپ کو یہ بات ذہن نشین کراتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی اور مکمل حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں موجود ہر ذرے کو بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر ذرے کو بنانے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھنے والے، مکمل علم رکھنے والے اور مکمل حکمت رکھنے والے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا وجود صرف کسی ایک وجہ یا کسی ایک کام یا صرف ایک حکمت کے لیے ہوگا؟ یعنی تخلیق کرنے والے کا علم مکمل ہے، یعنی جو آج سے پہلے گزر چکا وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آنے والے وقت میں ہوگا وہ سب کچھ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایسے مکمل علم رکھنے والے ہمارے رب العالمین جب بھی کوئی تخلیق کرتے ہیں تو ان کی تخلیقات کے وجود کی کبھی بھی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی حکمتیں اس کے وجود میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ لہذا آسمان پر موجود یہ سورج، چاند، ستارے اور ان سب کے برج صرف آسمان پر سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ ان سب کی تخلیق کی اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم مزید قرآن پر غور کرتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 97 کی جانب دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ ناظرین، جب ہم اس آیت کی جانب دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ آسمان پر موجود ستاروں کی تخلیق کی حکمتوں میں سے ایک اور حکمت ہمیں بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو آسمان کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اس کائنات کا قدیم ترین اور انتہائی مؤثر اور بہترین یونیورسل پوزیشننگ سسٹم بھی ترتیب دیا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اتنا تو آپ جانتے ہوں گے جب کوئی شخص دن میں سفر کرتا ہے تو اکثر وہ اپنی سمت کا تعین سورج سے کر رہا ہوتا ہے،
کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے اور اس کو سمت کا تعین کرنے میں آسانی سورج کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارا یہ سورج دراصل ایک ستارہ ہے، اور اسی طرح رات کی تاریکی میں جب کوئی زمین پر سفر کر رہا ہو یا کسی سمندری جہاز میں انسان کو جب بھی سمتوں کے بارے میں جاننا ہو تو آسمان پر موجود ستاروں کی مدد سے انسان ایک دم درست سمت کا تعین بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اور ستاروں کی مدد سے کیا جانے والا سمتوں کا تعین ہمیشہ کسی بہترین کمپس کے نتیجے سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی صرف 2 آیات پیش کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیق کی الگ الگ حکمتیں بتا رہے ہیں، اور اسی طرح جب ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آسمان پر موجود وہ روشن چراغ یعنی کہ ستاروں کی تخلیق کی مزید حکمتیں بتا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو آسمان کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کو دن اور رات کی تاریکی میں سفر کے دوران بھٹکنے سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان ستاروں سے انتہائی مؤثر اور مضبوط ترین نظام ترتیب دیا ہوا ہے جو شیطانوں پر پتھر برساتے ہوئے انہیں آسمان تک رسائی سے روک دیتا ہے۔ ناظرین، اس کی انتہائی سادہ اور آسان مثال آج کے جدید دور میں اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو آج بہت سے ملکوں نے اپنے ملک کی فضائی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی غیر متعلقہ شے ان کی فضائی حدود میں داخل ہو تو ان کا ڈبل اے ڈیفنس سسٹم فوراً حرکت میں آ کر غیر متعلقہ شے کو فوراً تباہ کر دے۔ لیکن یہ ڈبل اے ڈیفنس سسٹم کبھی بھی 100% نتائج نہیں دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کا ستاروں سے بنایا ہوا یہ سسٹم ہمیشہ 100% ہی نتائج دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آسمان تک رسائی صرف اور صرف انہی کی ہوئی ہے جن کو رسائی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہو، اور آج تک آسمان تک کسی غیر متعلقہ شے کی رسائی نہیں ہوئی۔ یقیناً ناظرین، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے جو ایک بہترین نظام ترتیب دیا ہوا ہے جو شیطانوں کی رسائی آسمان تک روکنے کے لیے ہے، تو آخر یہ شیطان کون ہے اور یہ کیوں آسمان تک رسائی چاہتے ہیں؟ ناظرین، شیاطین سے متعلق ہم آپ کو آگے آنے والی قسطوں میں ضرور آگاہ کریں گے، لیکن فی الحال ہمارا مقصد آپ کو صرف ستاروں کی تخلیق کی حکمتوں سے آگاہ کرنا تھا۔ لہٰذا ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہوئے جب مزید قرآن پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ الصافات کی آیت نمبر 6 ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے۔ ناظرین، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان پر ستاروں کی تخلیق کی وہی حکمتیں بتا رہے ہیں جو پہلے ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 16 میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ان آیتوں کی روشنی میں جو ایک بات بہت ہی آسانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات کا وجود کسی ایک حکمت کے سبب نہیں بلکہ ہر ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب حکمت والے ہمارے رب العالمین ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کی توجہ آسمان سے متعلق مزید علم کی طرف بھی کرانا چاہتے ہیں، لہذا اگر آپ غور کریں تو سورہ صافات کی اس آیت میں اور سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں ایک چیز کافی مشترک ہے، اور وہ ہے نزدیک والا آسمان۔ تو ناظرین، لیکن بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ نزدیک والے آسمان سے کیا مراد ہے؟ کون سا نزدیک والا آسمان؟ ہم تو بس ایک ہی آسمان کو جانتے ہیں، اور اس تک بھی آج کے جدید دور میں بھی سائنس کی مدد سے بھی کسی کی رسائی ممکن نہیں ہوئی، یعنی آج تک کوئی سائنسی مشن آسمان کی حدود تک نہیں پہنچ پایا۔ کیا اسی آسمان کو اللہ تعالیٰ نزدیک والا آسمان کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، اس نزدیک والے آسمان کے پیچھے کافی راز چھپے ہیں، ایسے راز جن کے بارے میں آج کی یہ جدید سائنس بھی کچھ نہیں جانتی۔ لہذا ہم اپنی آنے والی اگلی قسط میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس قرآن کی روشنی میں ان رازوں پر سے پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ تلاش کے اس سفر میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔